اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کے زمانے میں شادی بیاہ کے موقع پہ بہت گہما گہمی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بہت اچھلتی کودتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی ہیں، شرارتیں کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ اس میں ایک صاحبہ اسی شادی میں شریک تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچی بہت اچھی ہے، یہ تو مذاق بھی کرتی ہے، ہنستی بھی ہے، کھیلتی بھی ہے، ہمیں ایسے ہی بہو چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ شادی ہو گئی تو پھر انہوں نے آہستہ سے پوچھا لڑکی کی ماں سے کہ بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی میرا گھر یہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ وہ دوسرے دن پہنچ گئے۔ تو بات چیت شروع ہوئی کہ بھائی میرا لڑکا ہے اور آپ اپنی لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ بھائی اسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کھیل کود میں اپنا ٹائم پاس کر لیتی ہے، یہ کیا کرے گی آپ کے گھر جا کے؟ کہنے لگی جب اس کے سر پہ پڑے گی نا تو خود کر لے گی، آپ فکر نہ کرو۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، بھائی یہ تو بڑے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی کر دیں، اسے محبت کریں، اسے چاہت کریں، اس کو اچھا رکھیں۔ خیر دن گزرے، شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے جب آئی تو ساس نے جو طریقہ ہے کہ بھائی آپ بیٹا کچھ کام کیا کرو، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے ساسو جی، میں نے تو اپنے گھر پہ کوئی کام نہیں کیا، تو مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ خیر اس نے پھر 1-2 مہینوں کے بعد پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی اس سے کوئی کام کروایا کرو۔ کہ میں کیوں کراؤں؟ آپ ہی نے کہا کہ سر پہ پڑے گی تو وہ کر لے گی، میں نہیں کرا سکتا، آپ ہی کرائیں۔ خیر دن گزرتے گئے اور وہ صاحب جو تھے وہ رہتے رہے، یہاں تک یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہی کہنے لگی تم عورت کا غلام ہے، رن مرید ہے، یہ ہے ایسا ویسا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو تم کر کے لائی ہو، تم ذمہ دار ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہی نے کہا تھا کہ سر پہ پڑے گی تو کر لیں گے۔ ایک دن اس کی بیوی نے، یعنی ان کی بہو نے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ خیر وہ یہ ہوا کہ بات تکرار ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ علیحدہ رہنے چلی گئی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ گھر کے باہر روزانہ بیٹھا کرتی تھی اپنے گیٹ کے پاس۔ وہ عورت وہ بیوہ تھی کیونکہ اس کے کچھ دن پہلے مہینوں پہلے اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو وہ ایک روز وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کہ دیکھا تو نے سوچا کہ میں اس سے بات چیت کروں کہ یہ روز کیوں بیٹھتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ماں جی السلام علیکم۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھ کے کہا وعلیکم السلام، اور بیٹا؟ اس نے کہا ماں جی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ روزانہ یہاں بیٹھتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں، کچھ کیا دیکھتی ہیں؟ کہنے لگے بھائی فارغ ہوتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں تو باہر بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہنے لو الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے ان کو بہت محنت سے پڑھایا لکھایا، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اسی روڈ پہ آگے جا کے 15 کلومیٹر پہ وہ رہتے ہیں۔ تو آپ اس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کہنے میرا اصول یہ ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد ان کو علیحدہ کر دیتی ہوں اور وہ اپنے گھر میں جا کے خوش ہیں اور دن بھر آرام کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، میں کیوں ان کے معاملے میں دخل دوں؟ اس لیے میں باہر بیٹھتی اس لیے ہوں کہ وہ کار میں سے نکلیں گے تو میں ان کو دیکھوں گی۔ آدمی نے توبہ کی کہ یار ایسی بھی اولاد ہے جو اپنی بوڑھی ماں کو بھی نہیں رکھ سکتے، 2 بیٹے۔ خیر ایسا ہی ہوتا ہے، ہوشیار ہو۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ بہت گندا لفظ ہے کہ جب سر پہ پڑے گی تو کر لیں گے، یہ لفظ گندا ہے۔ آپ جہاں بھی رشتہ کرو پہلے دیکھو یہ کام کیا کرتی ہے، کام نہیں کرتی تو بالکل شادی نہ کرو، کام کرتی ہے، اونچا نہیں بولتی اور اچھا بولتی ہے، اس سے شادی کرو۔ اس وقت کی اتنا ہی ہے، پھر ٹائم ملا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔